اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو القدر، پہلی آیت ہے القدر۔ دیکھیے قدر کا جو لفظ ہے وہ پتہ ہے کہ آپ کو میننگ کیا ہے، کہ اللہ کی قدرت۔ اردو میں بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اردو میں اس کو مؤنث بنا دیا گیا ہے، قدر کو اردو میں قدرت یعنی کہ مؤنث کا صیغہ بنا دیا ہے اردو میں قدرت کو، اور مذکر آدمی خود بن گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر کا جو میننگ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر سب کچھ اللہ ہے، صرف آپ ایکٹر ہو۔ آپ کیا ہو؟ جیسے کہ ایک فلم بنتی ہے، فلم میں کیا ہوتا ہے کہ پروڈیوسر ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹر ہوتا ہے، پھر پروڈکشن مینیجر ہوتا ہے، پھر اسکرپٹ رائٹر ہوتا ہے، پھر آن سیٹ اسکرپٹ رائٹر ہوتا ہے، پھر جو ہے اس کے پورے فلم بنانے کے جو سامان والے جو ہیلپر ہے وہ ہوتے ہیں، پھر کسٹیوم ڈیزائنر ہوتا ہے، پھر سیٹ ڈیزائنر ہوتا ہے، پھر اب ایک ایکٹر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، جو ایکٹر ہے وہ آپ ہو، اسکرپٹ آپ کی لکھی جا چکی ہے اور ساری چیزیں آپ کی لکھی جا چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ القدر، دیکھیے تو یہ اس کے میننگ ہے۔ تو اب جو قدر کا، اگر قدر کا ایک اسٹیپ آگے بڑھے تو وہ ہے رحمان، یعنی کہ ساری چیز کرنے والا۔ لیکن اب یہاں پر جیسے کہ آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری اوتار محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے کہا، آخری زمانے کی دو بڑی بیماری ہے، قدریہ اور خرجیہ۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اپنی یعنی کہ میں کروں گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ بیماری ہے۔ اور خرجیہ کہتے ہیں کہ دین کو اپنے مرضی کے مطابق عمل کرنا۔ ہاں، دین کو اپنے مرضی کے مطابق عمل کرنا۔ آخری زمانے میں لوگ دین کو نہیں مانیں گے، یہ کبھی نہیں کہا۔ لوگ مانیں گے دین کو، لیکن دین پر چلیں گے اپنے مرضی سے۔ لیکن دین پر چلنا اپنے مرضی سے، یہ دین کو نہیں ماننے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ نقصان دہ ہے دین کو، کیونکہ یہ کیا کریں گے، پورے کے پورے دین کو ہی اپنا بنا لیں گے، یعنی کہ پورے دین کو ہی اپنے سیکٹ میں چینج کریں گے، اپنے گروہوں میں، اپنے فرقہ واریت میں چینج کریں گے پورے کے پورے دین کو۔ تو یہ ہے وہ قدریہ۔ چلیے آئیے پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اِنَّا یعنی کہ ہم نے، انزلناہ، یہ جو قرآن ہے، جو کنکلوژن کتاب ہے 1,24,000 پیغمبر کی،
اور جو ہدایت والی کتاب ہے 1,24,000 پیغمبروں کے لیے، 1,24,000 اوتار کے لیے. تو سوچئے یہ کتنی قیمتی کتاب ہوگی. 1,24,000 امتیوں کے لیے، 1,24,000 کم و پیش امتی کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت قیمتی کتاب ہے، کیونکہ یہی ہے ورلڈ آرڈر، یہی ہے UNO. یہ بہت بڑھیا کتاب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اب دیکھیے لیلۃ جو قدر ہے، یہ خاص اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی ہسٹری کا استعمال کیا ہے جو انسانوں کو یاد ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہا شیوراتری بول کر جو لوگ دن مناتے ہیں، اور پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے رات کو مناتے ہیں، اور اسی طرح کئی مذہبوں میں یہ رات مقبول ہے. ہاں، سبھی انسانی بنائے مذہب میں رات مقبول ہے، اور اللہ کا جو بنایا ہوا دین ہے اس میں تو ہے ہی ہے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. اچھا، یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے قرآن کو شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی کہ تم ادراک نہیں کر سکتے کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے. اس رات میں ہوتا کیا ہے تم ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس لیے کہا کہ تم ادراک نہیں کر سکتے. جو ورلڈلی جو ارینجمنٹ ہے، ورلڈلی ارینجمنٹ، ایک برا آدمی، بری نیت رکھنے والا اور اللہ پہ یقین نہیں کرنے والا، ایشور پہ یقین نہیں کرنے والا، گاڈ پہ یقین نہیں کرنے والا، اور دوسروں کا نقصان کرنے کی کوشش کرنے والا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نقصان کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. لیکن اب یہاں پر اسے نہیں پتا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ سے کروایا جا رہا ہے. اسے سارے راستے بند کر کے وہی راستہ اس کے لیے کھولا جا رہا ہے تاکہ وہ پرپزلی وہاں پر جائے، وہ پرپزلی وہاں پہ جائیں. بے بیچارے کو نہیں پتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو پلاننگ ہے، پلاننگ کی جو ارینجمنٹ ہے، پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ڈپلائمنٹ، ایگزیکیوشن، جو چیز ہے اس رات میں جو ہو رہی ہے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پر تو تم سوچ رہے ہو کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. چلے آیت نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو ہے یہ خیر من الف شہر، یعنی کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام اگر آپ کرتے ہو تو یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ اتنی اب یہ جو لفظ یہاں پر خیر لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو ہے انٹیلیجنٹ، اور یہاں پر بڑی خوبصورتی سے ہر چیز کا انہوں نے یہ کر دیا ہے. خیر یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک رات 83 مہینے کے برابر ہو، یا پھر نیکیاں برابر ہو. ایک رات کی جو نیکیاں ہیں وہ برابر ہو، یا پھر ایک رات جو ہے یہ 83 مہینے کے برابر ہو. تو یہاں پر خیر کے بڑے وسیع معنی ہیں. تو یہ رات جو ہے 1000 مہینے، اگر 1000 مہینے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک دم حیرانگی ہوگی
83 یا 84 یا 85 پکڑ لیجئے، یہ انسان کی لگ بھگ ایک زندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی تمہاری پوری زندگی کے برابر کی یہ رات ہے، تمہاری پوری زندگی کے برابر کی یہ رات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رات میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے انسان بھائی بہنوں، میرے ناس بھائی بہنوں، تو آپ جو ہے اس کام میں لگ جائیے۔ بہت بڑھیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی جو پلاننگ ہے، وہ پلاننگ کی جو سیٹنگ ہے، وہ سیٹنگ اس رات میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا رائے عمل اختیار کرے گا، جیسے کہ اب اس طرح ہے کہ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے گھر کے باہر جو ہے یہ ایکٹر چننے کی دوڑ لگی ہو اور لائن لگی ہوئی ہو کہ مجھے یہ رول چاہیے، مجھے یہ رول چاہیے، مجھے یہ رول چاہیے، مجھے ہیرو کا رول چاہیے، مجھے ویلین کا رول چاہیے، مجھے ہیروئن کا رول چاہیے، مجھے سائیڈ ہیرو کا رول چاہیے۔ تو یہ وہ دوڑ لگی ہوئی ہے، تو آپ اپنا رول یہاں پر لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح آپ کی پوری زندگی جو ہے، جو 83 سال کے برابر ہے، جو 1000 مہینے، آپ کی پوری زندگی ایک دم ایک زبردست ایکٹر کی طرح جو ہے، ہیرو کی طرح گزر سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک موقع اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنانے کے بعد بھی یہ انسانوں کو دیا ہے، تقدیر چننے کا موقع۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا بات ہے۔ اس موقع کو گنوانے والا اور گنوانے والی دونوں کے لیے نقصان ہے۔ تو یہ موقع کا فائدہ اٹھائیے اور اس رات میں قرآن کو یتلو کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ تو اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس رات کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی بیان کرتے ہیں آیت نمبر 4 میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اترتے ہیں فرشتے، ملائکۃ سارے فرشتے، اور روح یعنی کہ اور روح القدس، جس کو روح الامین اور جس کو ہولی اسپرٹ اور جسے ہر الگ الگ نام سے کرشنا، سنسکرت میں کرشنا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو کرشنا یعنی کہ وہ زمین کے اوتار والے کرشنا نہیں، وہ انسان تھے زمین کے اوتار والے کرشنا، بھگوت گیتا والے جو اینجل تھے۔ یہ فیہا، اس کے اندر، کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص ملائکہ کے ساتھ خاص روح القدس کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ روح القدس خاص اسپیشل ایک ایسے کام کے لیے متعین ہے جو انسانوں کی مدد کے لیے ہے، یعنی انسانوں کی مدد کے لیے جو فرشتوں کے باس ہے، وہ فرشتوں کے باس روح القدس ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک انسانوں کو کانفیڈنس میں لے رہا ہے کہ انسانوں تمہیں گھبرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو روح القدس ہے وہ اسی رات میں آپ کو ملیں گے۔ فیہا بِإِذْنِ، اب اگر یہ آدمی سوچے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جواب دیا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جو تمہارا رب ہے اس کے اذن سے، من کل امر، اذن سے ہر حکم لے کر، من کل امر یعنی کہ امر کے اندر مطلب حکم لے کر۔ اب یہ حکم لے کر من کل امر کا جو
مطلب جو عربی کا جو مطلب اس طرح کا استعمال ہے وہ ایگزیکٹ اللہ کی مشغولیت کو بتا رہا ہے یہاں پر کہ اب تقدیر تو آپ کی لکھ دی گئی، تو تقدیر جو لکھ دی گئی ہے اب تقدیر کو لکھنے میں چینج تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے امر سے تو چینج ہو سکتا ہے، اللہ کے اذن سے تو چینج ہو سکتا ہے، اللہ کے امر سے چینج ہو سکتا ہے اور اللہ کے اذن سے چینج ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں من کل امر، یعنی کہ سارا کا سارا جو امر ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو تقدیر کا چینج ہونا، تقدیر کا جو چینج ہونا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو اگر ہم سے رابطہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر چینج ہو جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم حتی مطلع الفجر۔ تو یہ جو سلسلہ جو ہے یہ فجر تک جاری رہے گا، یہ سلسلہ کیا ہے؟ فجر تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو ہی ہم سب کو جو ہے تو ہی ہم سب کو آخرت کے جو جنت میں جو اونچے درجے میں پہنچنے والی جو چیز ہے اس کا رول ادا دے، اس کا رول دے دے مجھے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو یہی سوچنا ہے کہ آپ کو بہترین رول ملے، آپ کو بہترین رول ملے جو جنت پہ آپ کے درجوں کو اونچائی تک لے جائے۔ سبحان اللہ، آپ وہاں کے پریسیڈنٹ بنے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔